الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، اور آقا نے فرمایا کہ میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو جو موضوع چل رہا تھا، آج اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ کچھ بیان کیا جائے گا۔ موضوع یہ تھا شادی سے پہلے بیٹی کی تربیت، تو اس کے کچھ نکات بیان کیے جا رہے تھے۔ بیٹی کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ بیٹی کی تربیت اس لیے ضروری ہے کہ ایک بیٹی ہی کل کو ماں بنتی ہے، اور ماں یہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کے لیے۔ اگر ماں تربیت یافتہ ہوگی تو بچے جو ہیں وہ بھی تربیت یافتہ ہوں گے، ان میں بھی اچھی عادات اور اچھے خصائل پائے جائیں گے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں بنسبت باپ کے۔ باپ اتنا وقت نہیں دے پاتا، چاہ کر بھی وقت نہیں دے پاتا، کیونکہ اپنے کام کاج سے اس کو فرصت نہیں ہوتی۔ صبح صبح جاتا ہے، رات دیر تک گھر کو آتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے اور سونے کی کرتا ہے، اور جو چھٹی والا دن ہوتا ہے اس میں اتنے برڈن ہوتے ہیں کام کے کہ وہ پورا دن وہ گھر کے کام ہی سلجھاتا رہتا ہے۔ بچوں کو اس طرح پراپر وقت نہیں دے پاتا جس طرح ماں دے پاتی ہے، کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا وہ سب بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ماں جیسی تربیت یافتہ ہوگی بچے بھی ویسی ہی تربیت پائیں گے۔ اگر ماں تربیت یافتہ نہیں ہے تو بچوں کی تربیت ہو پانا قریب بمحال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک شاعر تھا، عربی شاعر تھا، تو وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بچوں، میں نے تم پر تمہاری پیدائش کے بعد بھی احسان کیا ہے، تمہاری پیدائش سے پہلے بھی احسان کیا ہے۔ وہ بچے کہنے لگے کہ بابا پیدائش کے بعد تو احسان سمجھ میں آتا ہے، لیکن پیدائش سے پہلے احسان آپ نے کیا کیا وہ سمجھ نہیں آ رہا، اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ تو والد کہنے لگا کہ چونکہ میں شاعر ہوں، اور شاعر جو ہے وہ حسن تلاش کرتے ہیں اور حسن کے بڑے خوگر ہوتے ہیں، تو دل تو میرا بھی تھا کہ میں حسین و جمیل عورت سے نکاح کروں، کوئی شہزادی ہو جس سے میں نکاح کروں۔ اور شاعروں کے حوالے سے یہ تھا کہ اگر وہ بادشاہ کی بیٹی پر بھی ہاتھ رکھ دیتے نا تو بادشاہ بھی اپنی بیٹی دینے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وجہ کیونکہ وہ اشعار میں اس کی ہجو کہے گا،
اس کی ذلت بیان کرے گا اشعار کے ذریعے. اور اشعار جو ہیں، جو نظم ہوتی ہے یہ نثر سے زیادہ پھیلتی ہے، اور جو سیدھا سادہ کلام ہوتا ہے اس کی بجائے نظم میں جو کلام ہوتا ہے اشعار کی صورت میں وہ زیادہ دل میں اترتا ہے. تو اشعار میں جادو ہوتا ہے. تو اشعار اس کی حجم میں لکھ دیے جاتے تھے اس بادشاہ کی، جس کی وجہ سے وہ جس سے ڈرتے ہوئے وہ کہتا تھا عزت اسی میں ہے کہ چپ کر کے اس سے نکاح کر دو. اب وہ چاہے جیسا بھی ہے، اب اس سے جو ہے وہ بادشاہ بھی اپنی بیٹی بیاہ دیتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں شاعر تھا، میں چاہتا تو بادشاہ کی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتا تھا، شادی کر سکتا تھا، لیکن بچوں میرا تم پر تمہاری پیدائش سے پہلے احسان یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے خوبصورت بیوی نہیں ڈھونڈی بلکہ تمہارے لیے خوبصورت ماں ڈھونڈی. اپنے لیے خوبصورت بیوی نہیں ڈھونڈی بلکہ تمہارے لیے خوبصورت ماں ڈھونڈی ہے جو تمہاری خوبصورت طریقے سے پرورش کر سکے. تو میں نے عادات کی اچھی عورت، اخلاقیات کی اچھی عورت اور تربیت یافتہ عورت سے شادی کی تاکہ وہ تمہاری تربیت کر سکے. تو میں نے تمہارے لیے ایک خوبصورت ماں کا انتخاب کیا. تو بیٹی کی تربیت اس لیے ضروری ہے کہ ہم معاشرے کو ایک خوبصورت ماں دے سکیں، ایک خوبصورت ماں دے سکیں کہ جو ماں اپنے بچے کی خوبصورت ترین جو ہے وہ تربیت کر کے اس کو معاشرے کے سامنے پیش کرے اور وہ شخص معاشرے کا ایک بہترین فرد بن کر ظاہر ہو. وہ داتا علی حجویری بنے، وہ غوث اعظم بنے، وہ مخدوم سبحانی بنے، وہ مجدد الفسانی بنے، وہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بنے. یہ وہ مائیں تھی کہ جنہوں نے اپنے ان لالوں کو ایسا چمکایا کہ دنیا آج بھی یاد کر رہی ہے، قیامت تک یاد کرتی رہے گی. تو وہ تربیت کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگی کہ جب ان باتوں پر عمل کیا جائے گا. تو وہ پچھلی باتیں جو ہیں وہ بھی میں ان شارٹ دہرا دیتا ہوں. نمبر 1 کہ باپ بیٹی ایک حیا والا تعلق قائم ہو، باپ بیٹی میں ایک حیا والا تعلق قائم ہو، اس پر بھی تفصیلاً گفتگو کی. نمبر 2 ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی اور بیٹوں میں بھی حیا کی فضا قائم کریں. نمبر 3 ماں باپ بیٹی کو بھائیوں کا ادب سکھائیں. نمبر 4 ماں اپنی بیٹی کو باپ کی تعظیم سکھائے. نمبر 5 ماں باپ دونوں بچی کی آواز پر توجہ دیں، سر پر توجہ نہ دیں. توجہ سے مراد، آواز پر توجہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی آواز اونچی نہ ہونے دیں. اب دیکھیں چھوٹی سی بچی ہے، اگر وہ چلا چلا کر بات کر رہی ہے تو یہ وہ چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہوتے ہیں، یہ کومپل کی مانند ہوتے ہیں. وہ جو چھوٹی، جو جب ڈالی سے نکلتی ہے، جب بیج سے وہ پودا نکلتا ہے تو وہ کتنا نرم ہوتا ہے. بڑے سے بڑے درخت کا بھی بیج ہوگا، اگر وہ کومپل نکلے گی آپ اس کو چٹکی سے مسل سکتے ہیں، لیکن وہ جب درخت بڑا تناور ہو جاتا ہے تو اب چٹکی سے مسلنا نہیں، آپ تو بلڈوزر بھی شاید اس کے ساتھ لگ کے ٹوٹ جائے. تو جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی لکڑی باندھ دے تو وہ سیدھی تناور درخت سیدھا بالکل بنتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی چیز نہ باندھی جائے، کوئی اس کی تربیت کے لیے کوئی آگے پیچھے آڑ نہ کی جائے تو وہ کبھی ادھر درخت نکل جائے گا، کبھی ادھر نکل جائے گا. تو جنگلوں میں جس طرح درخت ہوتے ہیں، تو جنگل کا درخت اور مالی کا اگایا ہوا درخت دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. جنگل کے درخت کو جنگلی درخت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مالک کا اگایا ہوا ہوتا ہے اس درخت سے بہت کچھ بنتا ہے، اور وہ بڑا قیمتی درخت ہوتا ہے جس کو جو مالی کے سائے میں پروان چڑھتا ہے. تو بچی کی آواز پر توجہ دیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب عورت کرختے لہجے میں اونچی آواز میں بات کرتی ہے تو یہ مرد کے لیے سخت ناگوار کا ہوتا ہے، اور اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے جب عورت اس سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے. اور کئی لڑائیاں جو ہیں ان کا پیش خیمہ یہی ہوتا ہے کہ بیوی جی میرے سے تمیز سے بات نہیں کرتی، بیوی میرے ساتھ جو ہے وہ بڑے اوچھے انداز میں بات کرتی ہے اور بڑے گندے لہجے میں بات کرتی ہے. حضور میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں یار اس کا لہجہ اس کے باپ کے ساتھ دیکھیں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو عورت اپنے شوہر سے برے انداز میں بات کرتی ہے نا، یہ دیکھ لیجئے گا اس کا اپنے باپ کے ساتھ بھی یہی رویہ ہوتا. بس اس کے ساتھ آپ جناب کر لیتی ہے کیونکہ باپ ہے، اور ادھر آپ جناب کا بھی لحاظ نہیں رکھتی اور تم تڑاک پر آ جاتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا شوہر ہے. تو شوہر میں تو اور ہی زیادہ تربیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور اگر بچپن سے یہ عادت ڈالی ہوگی کہ بیٹا آواز اونچی نہیں کرنی، آواز اونچی نہیں کرنی، آہستہ آواز میں بات کریں، مجھے آواز آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں،
آہستہ آواز میں بات کریں، قدم قدم پر تربیت کرتے رہیں، اس کی عادت بن جائے گی، اس کو اونچا بولنا ہی بھول جائے گا۔ زیادہ آواز نہیں آنی چاہیے، اور کم گفتگو پر اس کی اس پر بھی تربیت کریں کہ وہ کم گفتگو کرے۔ ہر وقت بولتے رہنا، یہ بھی عورت کا عیب ہے کہ زبان بہت چلتی ہے اس کی، ہر وقت بولتی رہتی ہے۔ اور کبھی زبان کو لگام بھی دے لیا کرو۔ تو اصل میں نا بچپن میں لگام نہیں ڈالی گئی تھی، بچپن میں وہ توتلی زبان سے بولتی رہتی تھی، تو باپ بھی کہتا تھا نہ میری بیٹی سیکھ رہی ہے، چلو جی جانے دو، اور جی بچی ہے، ویانے جوگی ہو جاتی تاں بھی بچی ہی ہے، کہتے نہیں میری بچی ہے، بچی کی شادی ہو رہی ہے، بچی کی شادی۔ تو ماں باپ کے لیے تو بوڑھا ہونے کے بعد بھی وہ شخص بچہ ہی رہتا ہے، بیٹا ہی رہتا ہے، پتر ہی رہتا ہے۔ تو بھائی اگر ابھی سے اس کی تربیت نہیں کرو گے نا تو وہ اس کی تربیت نہیں ہو پائے گی۔ اب میری بچی تقریباً سال کی ہونے والی ہے، اللہ کرتی ہے، ابھی بھی میں آیا ہوں تو وہ اللہ کر رہی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ پورا سال اس کو میں نے اگر لوری دی ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہے، اور والدہ نے دی ہے تو وہ بھی اللہ کی دی۔ تو جو لوری اس کو ملتی رہی ہے سال پورا، بندہ کہا ہے نا کہ انہوں کی پتا، پاویں گانے سنانے دے رہو، انہوں ٹپے سناؤ، انہوں اس کو کیا پتا، یہ تو بالکل آنکھیں بند کی ہوئی بچی ہے، اس کو کیا پتا۔ لیکن اب وہ اس کے منہ سے اللہ نکلا، وہ کیونکہ باپ کے منہ سے بھی اس نے اللہ سنا، ماں کے منہ سے بھی اس نے اللہ سنا، تو اب وہ اللہ کر رہی ہے۔ یہی اگر کچھ اور سنتی تو کچھ اور کہنے لگ جاتی۔ بچہ تو بچہ ہی ہے، یہ ٹیپ ریکارڈر کی مانند ہے، جو ریکارڈ کریں گے جب پلے کریں گے تو اس نے وہی چلانا ہے جو ریکارڈ ہوا ہوگا۔ نمبر 6، ماں باپ بچی کی دینی تعلیم کا خیال رکھیں۔ ماں باپ بچی کی دینی تعلیم کا خیال رکھیں، اس کو فرض علوم سکھائیں، اور اس کو دنیاوی تعلیم بھی سکھائیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ دنیاوی تعلیم بھی سکھائیں، اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے اس کا گھر سے باہر نکلنا کئی فتنوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے اس کا گھر سے باہر نکلنا کئی فتنوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو اب اس کو دنیاوی تعلیم نہیں جی بیٹی کو جو ہے نا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہم دلائیں گے، PhD کروائیں گے، اس کو ڈاکٹر بنوائیں گے، اس کو یہ کریں گے، اس کو وہ کریں گے۔ تو میں نے پہلا جملہ کیا بولا؟ دینی تعلیم پر توجہ دیں۔ سب سے پہلے بچی کو فرض علوم آنے چاہیے، عورتوں کے مسائل پر اس کو گرفت ہونی چاہیے، اس کو اپنے نماز کے مسائل پر گرفت ہونی چاہیے، اگر اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو اس کو زکوٰۃ کے مسائل پر گرفت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ جو ہی زکوٰۃ لازم ہوئی فوراً جو ہے نا وہ عالمہ بن کی زکوٰۃ کے مسائل کی۔ تو یہ پہلے سے تربیت ہوگی، پہلے سے مسائل جانتی ہوگی، تو جب زکوٰۃ فرض ہو رہی ہوگی تو وہ جان لے گی میرے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ قربانی فرض ہو رہی ہوگی تو وہ جان جائے گی۔ اچھا یہ بھی کئیوں کو مسئلہ نہیں پتا ہوتا کہ عورت پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، قربانی فرض ہوتی ہے، صدقہ فطر فرض ہوتا ہے، یہ بھی کئیوں کو نہیں پتا ہوتا۔ وہ سمجھتے نہیں جی گھر کے سربراہ پر ہی ہوتا ہے، مرد پر ہی ہوتا ہے جو کماتا ہے، عورت تو کماتی ہی نہیں ہے۔ اور بھائی کمانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نصاب کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر نصاب موجود ہے تو عورت کے اوپر بھی یہ چیزیں فرض اور واجب ہوں گی، لیکن یہ تربیت ہو تو تب نمازوں کے مسائل آتے ہوں، حج و عمرہ کے مسائل آتے ہوں، الغرض عورت کے لیے جو عبادات، جو معاملات ہیں، اس کو تمام کے تمام مسائل آتے ہوں، فرض علوم کے اوپر اس کی اچھی دسترس ہو، عقائد کے حوالے سے بھی وہ بہترین جو ہے وہ مبلغہ ہو، عالمہ ہو۔ یہ سب سے پہلی تربیت کے اندر یہ شامل کرنا چاہیے، اپنی بچی کو عالمہ بنائیں۔ اس کے بعد دنیاوی تعلیم دینا، یہ جائز ہے دنیاوی تعلیم دینا، لیکن اگر جائز طریقے سے دی جائے، اگر شریعت کی حدود کو پامال کر کے دنیاوی تعلیم دی جائے گی، شریعت کے حدود کو پس پش ڈال کر دنیاوی تعلیم دی جائے گی، بلکہ دنیاوی ہی کیا، اگر دین کے اصول خراب ہو رہے ہیں اور دین کی حدوں کو پامال کرنا پڑ رہا ہے، اور بظاہر دین کا نام ہے جی دینی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے شرعاً۔ وہ عوام میں بڑا مشہور ہے ایک مقولہ، اب اس کی تنقیح کیا ہے، اس کی حقیقت ہے، لیکن بات ایک بڑی سوچنے والی ہے، اور بات در حقیقت یہی ہے، شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر حسن بصری پڑھانے والے ہوں
اور رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھنے والی ہوں، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ قرآن مجید ہو، اور جس جگہ پڑھایا جا رہا ہے وہ بیت اللہ شریف ہو، تب بھی عورت کا مرد سے پڑھنا حرام ہے. تو بات تو بالکل ٹھیک ہے، اگر عورت مرد سے پڑھے گی یا مرد عورت سے پڑھے گا تو حرام ہے، ناجائز ہے. تو یہ شریعت کی حدود کو اگر پامال کر کے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کریں گے تو اس کا نتیجہ بھیانک ہی ہوگا، کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکل سکتا. او جی میری بیٹی پردے میں جاتی ہے، قاری صاحب، مفتی صاحب، میری بیٹی پردے میں جاتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں اچھا جی پردے میں جاتی ہے، لیکن پردہ کر کے اپنی آنکھوں پہ بھی پردہ ڈال لیتی ہے؟ کیا وہ اندھی ہو جاتی ہے؟ کیا اس کی اپنی نظر کام نہیں کرتی جب وہ پردہ کرتی ہے؟ چلو پردے سے اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا، لیکن لڑکوں کو کیسے برقعے پہنائیں گے؟ او بھائی تم جیڑا نا پرکھا پا کے آئی کل تینوں کوئی کڑی نہ دیکھے، ایسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ حدیث پاک سنیے گا، یہ ہم اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے نا یار، یہ باتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اگر کسی کو غصہ کرنا ہے نا تو وہ ان احادیث پر کرے. بخاری اور مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انجسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الوداع کے موقع پر عورتوں کی سواریوں کے پاس جا کر ہدا خوانی کی. آپ جو ہے وہ ہدا خوان تھے، حضرت انجسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہدا خوان کسے کہتے ہیں کہ جب اونٹ سفر کیا کرتے تھے نا تو چونکہ بہت دنوں کا کئی مہینوں تک بھی سفر کرنا پڑتا تھا، کئی دنوں تک سفر کرنا پڑتا تھا، تو اونٹ تھک نہ جائیں اس لیے ہدا خوان رکھا جاتا تھا کہ جو خوبصورت اور سریلی آواز میں اشعار پڑھتا تھا. خوبصورت اور سریلی آواز میں کیا کرتا تھا؟ اشعار پڑھتا تھا، جس اشعار کو سن کر اونٹ مست ہو جایا کرتے تھے. اونٹ سریلی آواز کا عاشق ہوتا ہے. اونٹ جو ہے یہ سریلی آواز کا کیا ہوتا ہے؟ عاشق ہوتا ہے. جو ہی اونٹ سریلی آواز سنتے تھے نا تو وہ مست ہو جایا کرتے تھے. مثال کے طور پر اگر اونٹ نے 10 کلومیٹر چلنا ہوتا تھا نا تو وہ آواز سن کے 100 کلومیٹر چل جاتا تھا. تو جب سواریاں جایا کرتی تھی تو ایک خوبصورت آواز والا بھی رکھا جاتا تھا. اب یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا قافلہ ہے، امام الانبیاء کا قافلہ ہے، جس میں حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے ہدا خوانی کر رہے ہیں، اور کجاووں کے اندر اونٹ پر جو کجاوے رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر عورتیں بھی موجود ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشہ کانچ کی شیشیوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ کانچ کی شیشیاں بھی ہیں. حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت آواز کو سن کرنا کہ کہیں عورتیں بہک نہ جائیں، آپ نے فرمایا انجشہ تمہارے ساتھ کجاووں میں شیشیاں بھی ہیں کانچ کی، ان پر نرمی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست کرو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہاں تک پاس تھا عورتوں کی حیا کا کہ آپ نے فرمایا مرد کی سریلی آواز بھی نہ سنے. آپ نے فرمایا انجشہ نرمی کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ جو ہے نازک شیشیاں بھی ہیں. اللہ اکبر، یہ آواز سننے کی بات ہے. اب آ جائیں دیکھنے کے اوپر. جی نہیں جی میری تو بیٹی پردے کے ساتھ جاتی ہے، نہ اس کے کان کام کرتے ہیں نہ اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں. میں کہا سنو یار یہ محمد عربی کی باتیں سنو، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ گفتگو سنو. عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا انہا کانت عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والمیمونۃ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کون ہیں؟ امہات المومنین، وہ ہماری مائیں ہیں. اور آپ سے کوئی ناپاکی کا خیال کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بدگمانی کر سکتا ہے امہات المومنین سے؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر بدبخت شخص کوئی نہیں کہ جو امہات المومنین پر بکواس کرے. اور نہیں جی مجھے اپنی بیٹی پر بڑا اعتبار ہے. میں کہا سن حضور کی حدیث پاک. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دونوں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھی. فدخل علیہ قالت اقبل ابن ام مکتوم. ابن ام مکتوم جو ہیں یہ صحابی رسول تھے اور آپ نابینا تھے. کیا تھے؟ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے.
آپ فرماتی ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلمہ بھی تھی موجود رسول کریم کی بارگاہ میں. اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم جو ہے وہ تشریف لے آئے، حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حجاب کا حکم دیا، پردے کا حکم دے دیا کہ پردہ کر لو، سائڈ پر چلی جاؤ. تو کہنے لگی الیسا ہوا اعمی، یا رسول اللہ کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ یہ نابینا نہیں ہے؟ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما. وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا کہ تم بھی نابینا ہو، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، تم نہیں دیکھو گی، پردہ کر لو. میں اس باپ سے پوچھتا ہوں جو کہتا ہے مجھے بیٹی پر اعتبار ہے. میں کہا یار دس سے یار رسول اللہ کو کون سا شک تھا حضرت میمونہ پر؟ اور مجھے بتاؤ یار حضرت ام سلمہ پر کون سا شک تھا محبوب کریم کو؟ اور یار ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ صحابیات بھی ہیں اور اس سے بڑھ کر امہات المومنین ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج ہیں، جن کو محمد عربی کا اتنا قرب ملا ہو. کیا ان کے ذہن میں کوئی خیال آ سکتا ہے؟ یہ تو وہ ہیں ازواج کے جن کے بارے میں رب نے آیت تطہیر نازل کی، تو رب نے ان کی پاکی بیان کی. رب نے ایسا ستھرا کیا کہ جیسی ستھری کوئی دنیا میں عورت نہ ہوئی. اتنی ستھری خواتین، اتنی پاک باز خواتین، اتنی باکرامت خواتین، اللہ کی ولیہ خواتین، صحابیات و ازواج مطہرات، ان کے لیے حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تو اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو، تمہاری تو آنکھیں ہیں. اللہ اکبر. تو آقا دو عالم نے حجاب کا حکم دیا. وہ مائیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ نہیں جی حجاب نہیں ہے، حجاب کس نے کہہ دیا، اسلام میں حجاب کہاں سے آیا؟ اور میں کہا حضور تو آنکھوں کا حجاب بھی فرما رہے ہیں کہ آنکھوں کا بھی حجاب کر. یہاں سے یہی بات سمجھ میں آئی نا کہ جب وہ نابینا ہے اس کا مطلب ہے تم حجاب کرو تو کس چیز کا حجاب کرو؟ اپنی آنکھیں بھی چھپاؤ، تم سائڈ پہ ہو جو تم بھی نہ دیکھو ان کو. تو پہلی حدیث پاک میں حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا دو عالم نے فرمایا اپنی آواز آہستہ کرو، تمہارے ساتھ جو ہے یہاں پر اس قافلے میں کچی شیشیاں بھی ہیں، کہیں ان کو جو ہے نا کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے. حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ کی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا حکم دیا اور آہستہ کرنے کا حکم دیا. اور دیکھنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی حدیث، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل دی جائے؟ یار یہ اعتبار کی بات نہیں ہوتی، ہر چیز کا ایک مقام ہے. جب اس کو اس کے مقام میں رکھا جائے گا تو یہ انصاف کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ انصاف کہلائے گا، عدل کہلائے گا. اور جب اس چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھ دیا جائے گا تو یہ ظلم کہلائے گا. وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَهُوَ ظُلْمٌ، کہ ہر شے کو اس کے غیر محل میں رکھ دینا یہ ظلم کہلاتا ہے. اور وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَحَلِّهِ فَهُوَ عَدْلٌ، کہ جو چیز جس مقام کے لیے بنی ہے اس کو اسی مقام میں رکھنا یہ عدل ہے، یہی عدل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے لیے جو مقام بنایا ہے وہ ہے گھر کی چار دیواری. اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اور یار مجھے بتاؤ، ایک طرف یونیورسٹی کو رکھو، ایک طرف سکول کو رکھو، ایک طرف کالج کو رکھو اور ایک طرف مسجد کو رکھو، مجھے بتاؤ کون سی جگہ عظیم ہے؟ بولو یار مسلمانوں بولو. مسجد سے بڑھ کر کالج عظیم ہے؟ کیا مسجد سے بڑھ کر سکول عظیم ہے؟ کیا مسجد سے بڑھ کر یونیورسٹی عظیم ہے؟ کیا مسجد میں جانے کا جو ثواب ہے کیا وہ یونیورسٹی جانے کا ثواب ہے؟ سکول جانے کا ثواب ہے؟ کیا کوئی مسلمان کبھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی سکول میں جائیں اور ہر سانس کے بدلے نیکی ملتی ہے؟ تو ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف سکول ہے، یونیورسٹی ہے،
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ نے مسجد میں جانے سے منع فرما دیا، عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیا۔ میں کہتا ہوں جو اس سے نیچے ہے، منع ہو گیا کہ نہیں منع ہو گیا یار؟ کیا قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کالج کے الفاظ آتے تب ہم مانتے؟ کیا یونیورسٹی کے الفاظ آتے تب ہم نے ماننا تھا؟ کیا سکول کے الفاظ آتے تب ہم نے ماننا تھا کہ واقعی یہ حکم ہے یا یہ مولویوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں؟ یار یہ تو دیکھو، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے روک دیا عورتوں کو، حالانکہ اس کے مقابلے میں حضور کے واضح فرامین موجود تھے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، لیکن وہ تب تک تھے جب وہ حیا کے ساتھ آتی رہے، وہ تب تک کے لیے فرمان تھے۔ لیکن جو ہی حیا کی بات آ جائے، آقا کے فرمان یہ بھی تھے، الحیاء من الایمان، اور لوگوں سن لو، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو جس کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر حیا نہیں، اور جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر بھی ایمان نہیں۔ تو حیا جو ہے یہ ایمان کا جزو لا ینفق ہے، یہ جزو لازم ہے۔ آقا نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، اور جب تیری حیا مر جائے پھر دل میں جو چاہے آئے کر، پھر رب تیرا حساب لے لے گا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر جو دل میں آئے کر لے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں، رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اے محبوب تیرے رب دیاں پکڑاں بڑیاں ڈاڑیاں نے، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت گرفت فرماتا ہے۔ اور لوگوں یہ تو سنو، یہ تو سوچو، تو اس لیے دنیاوی تعلیم دیں لیکن شریعت کے دائرے میں رکھ کر۔ بچیوں کا باہر نکلنا، بازاروں میں نکلنا، گلیوں میں نکلنا، کزنوں کے گھروں میں جانا، شادی بیاہوں میں بے پردہ جانا، یہ شریعت کا دائرہ نہیں ہے، یہ شریعت کے دائرے سے کراس کیا ہوا ہے۔ یہ شریعت کے دائرے سے حدیں، جو شریعت کی حدیں ہیں ان کو یہ چیز کراس کیے ہوئے ہے، ان سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو تب تباہیاں اور بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 7، موبائل زہر قاتل ہے۔ موبائل کیا ہے؟ زہر قاتل ہے۔ بچی کو موبائل لے کر دینا گویا کہ اس کو الٹی چھری سے حلال کرنے کے مترادف۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل جو ہے اس میں انہماک کتنا ہے۔ لڑکوں کے پاس ہوتا ہے دن دن رات، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، نہ ماں باپ کا پتہ نہ بہن بھائیوں کا پتہ، نہ اپنی ذمہ داریوں کا پتہ، نہ اور کسی چیز کی ہوش نہ فکر۔ اے جی پب جی کھیل رہے ہیں، اے جی فیس بک چلا رہے ہیں، اے جی واٹس ایپ پہ مصروف ہیں حضرت۔ میں کہا جب مرد عورت کے مقابلے میں عقل زیادہ رکھتا ہے تو جب وہ بھی اپنے آپ کو اس زہر سے بچا نہیں پا رہا، مجھے بتاؤ یہ کچی شیشیاں اپنے آپ کو کیسے بچائیں گی؟ یہ جو آواز سے ٹوٹ جاتی ہیں، دیکھنے سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں، تو یہ موبائل رکھ کر اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کا کیسے خیال رکھیں گی؟ مجھے اس کا کوئی جواب دے دے۔ تو موبائل زہر قاتل ہے، یہ آج بات سن لیں۔ جس بچی کے پاس موبائل ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی بہترین گھر گھرستی کا سما وہ اہتمام نہیں کر سکے گی، وہ اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھ سکے گی، وہ اپنے گھر کا خیال نہیں رکھ سکے گی، وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وقت توجہ اس کی موبائل میں ہوگی۔ کھانا بنا رہی ہے، ساتھ چمچہ ہلا رہی ہے، ساتھ موبائل پہ فیس بک پہ۔ کھانا جل گیا، شوہر کے آگے ویسا ہی رکھ دے گی، کہے گی بس لگ جاتا ہے نا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا ہے جی۔ اور یہ بھی جب کہہ رہی ہوگی اس وقت بھی موبائل پر فیس بک چلا رہی ہوگی، اور اس جلے ہوئے کھانے کی بھی تصویر لے کر اس کو تھوڑی ایڈیٹنگ کر کے وہ بھی چڑھا دے گی، آج میں نے فلانا کھانا بنایا ہے۔ تو اب دیکھتی ہوں کتنے لائکس ملتے ہیں، کتنے شیئر ہوتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں یار؟ ہے کہ نہیں؟ عورتیں پڑی ہیں کہ نہیں ان معاملات میں؟ مرد بیچارہ پیٹتا رہ جاتا ہے، یار میری طرف بھی توجہ کر، وہ میری فلانی چیز کہاں ہے دیکھ لینا، ہوگی ادھر ہی کہیں، وہ یار میرے جوتے کدھر ہیں،
دیکھ لیں یہاں پر ہی کہیں ہوں گے آگے پیچھے. آپ بھی آتے ہیں تو آگے پیچھے پھینک دیتے ہیں. وہ میرے کپڑے کدھر ہیں؟ تو کالی تو دیے تھے کپڑے, وہ گندے ہو گئے. وہ جی فلانی چیز کدھر ہے میری؟ دیکھ لیں یہاں ہی کہیں ہوگی. اب مجھے بتائیں اس مرد کا ہر سوال پر پارا اپ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مرد ہر سوال کا جواب یہ جب ملتا ہے کہ خود ہی دیکھ لیں, خود ہی دیکھ لیں. آپ کی آنکھیں نہیں ہیں, آپ کو جگہ پر چیزیں رکھنے نہیں آتی. میں نوکرانی ہوں آپ کی, میں کوئی خادمہ ہوں. جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو مجھے بتاؤ شور کیا ایوارڈ دے گا, پرائز دے گا, تحفہ دے گا کہ بڑا ہی دل خوش کیا تو نے میرا؟ پھر 1 2 3 نہیں کہے گا تو اور کیا کہے گا؟ عورت کو جب یہ ہوش نہیں ہوگی کہ میں گندے کپڑوں پر ٹیک لگا کر موبائل چلا رہی ہوں, میرے نیچے گندے کپڑوں کا ڈھیر ہے, اس کو کب پتہ لگے گا یہ میں نے دھونے بھی ہے, میں نے مشین بھی لگانی ہے؟ جب عورت کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ زمین فرش کتنا گندا ہے, کتنی دھول مٹی ہے, کیونکہ کبھی نظر ہی نہیں کی, ہر وقت اٹھی بھی تو پانی لینے کے لیے اٹھی, وہ بھی موبائل چلا رہی ہے. اور یار یہ باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک یہ نقصان کہ ایسی لڑکی کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی جو موبائل کی شوقین ہو, جو موبائل کی عادی ہو. اور نہیں جی میری بیٹی بڑا مینٹین رکھتی ہے, اور میں کہا نہیں مینٹین رکھ سکتی. وہ جو 10 منٹ اپنے موبائل کو دے گی نا, 10 منٹ 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ, میں کہتا ہوں وہ بھی اپنے شوہر کو دے. اجی شوہر کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ اپنے گھر کو دے. وہ سوچے اس 10 منٹ میں شوہر کو کیسے خوش کر سکتی ہوں. وہ سوچے ان 10 منٹ میں کہ میں شوہر کے لیے آج کون سا کھانا بناؤں. وہ سوچے ان 10 منٹ میں آج میں کون سا لباس پہنوں کہ میرا شوہر مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے. 10 منٹ بات کر رہا ہوں, 10 منٹ. اور یہاں گھنٹوں گھنٹوں چلے جاتے ہیں, اور نہ شوہر کو فکر ہے, نہ باپ کو فکر ہے, نہ ماں کو فکر ہے. اور جب بیاہ کے جاتی ہے تو پھر جب واپس آتی ہے تو پھر روتے ہیں, کہندے ساڈی بیٹی دا تو کوئی قصور نہیں سی, ساڈی بیٹی تے بڑی دودھ تے تلی سی, اوئی فلانا ٹینگنا سی, او نہیں ایسی تیسی, اللہ غرق کرے. پھر ماں بھی چک چک کے جھولیاں بدواواں دیندی ہے. میں کر رہن دے بکرا نہیں بدواواں نال جے کسائی مردے ہو نا تو دنیا تے کسائی کوئی نہ ہوئے. بکرے دی بدواواں نال جے کسائی مردے ہونا تو دنیا تے کوئی کسائی نہ ہوئے. اب تیری ان بدواؤں سے اگر اگلے کا گھر اجڑتا ہے تو گھر نہیں اجڑے گا. رب بے انصافی نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. رب عادل ذات ہے, رب عدل والی ذات ہے, رب سے بڑھ کر عدل کرنے والا کوئی نہیں. نمبر 8. اچھا ایک یہ والا ہے, ایک دوسرا جو بیان کیا گیا اس کا نقصان وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں گھر میں, اب میں یہ جو بیان کرنے لگا اس کو توجہ سے سنیے گا, یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور آپ دیکھیں گے اس بات کو تائید کریں گے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. موبائل رکھا ہوا ہے, بیوی کا موبائل رکھا ہوا ہے, بیوی اپنے کام کر رہی ہے, پاس ورڈ لگ سکتا ہے موبائل کے اوپر. کیا لگ سکتا ہے؟ پاس ورڈ لگ سکتا ہے, لاک لگ سکتا ہے, لیکن جو ہی کال آتی ہے نا پھر لاک شاک کوئی کام نہیں کرتا. ایسا ہی ہے, پتہ نہیں آج تک میں نے کوئی موبائل ایسا نہیں دیکھا کہ جس پر کال آئے تو بندہ پہلے کوڈ ملائے اس کے بعد اس کو اٹینڈ کرے. کوڈ لگا ہوا بھی ہو تو کال اٹینڈ ہو جاتی ہے. اب وہ شوہر نے کال اب اٹھا لی, جو ہی اٹھائی اگلے بندے کا رانگ نمبر لگ گیا. مجھے بتاؤ, ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کس کس کو رانگ کال زندگی میں کبھی نہیں آئی؟ ساروں کو آتی ہے نا رانگ کال, مجھے تو کئی دفعہ رانگ کال آئی, کہتے جی معذرت رانگ کال آ گئی تھی. ساروں کو آئی ہوگی, پاویں ہاتھ نہ کھڑا کریں. ایسا ہی ہے, رانگ کال زندگی میں کسی نہ کسی کو ایک دفعہ لازمی آئی ہوگی, کثرت سے آتی ہیں رانگ کالیں. او جی میں وہ ایک ڈیجٹ کا فرق ہوتا ہے نا حضرت, یہاں سے وہاں مل گئی. اچھا اب وہ کال آئی واقعی رانگ تھی, حقیقتاً رانگ تھی, اللہ دی قسمیں رانگ سی. شوہر نے اٹھایا, کان سے لگایا, جی ہیلو, جی وسیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ نہیں. اچھا جی رانگ نمبر ہے, السلام علیکم. اب یہ موبائل نیچے اس جگہ پر نہیں رکھا جائے گا جہاں پہ اٹھایا تھا, وہاں تک پہنچے گا نہیں, اس سے پہلے شیطان اس کے ذہن میں گند کیا سے کیا بھرے گا. یہ ماشاءاللہ شارع باشعور بیٹھے ہیں. وہ کہے گا اس نے میری بیوی سے بات کرنی تھی,
اس نے جو ہی مرد کی آواز سنی تو اس نے کہا اچھا جی سلیم ہے جی, وہ فلانا ہے جی, انہیں گل بدل دیتی, اے ہونے میری زنانی چک دی نال جانو جانو کہہ کے باتیں کردا, اصل میری زنانی ہاں تا ہی آکھا نا اے میرے تے توجہ کیوں نہیں دیندی, میں تب ہی کہوں میرے شوز اس دن پالش کیوں نہیں تھے, میں تب ہی کہوں کہ میرے کپڑے صحیح جو ہے نا وہ استری کیوں نہیں ہوتے, اور میں تب ہی کہوں کہ جو ہے نا سالن اچھا کیوں نہیں بنتا, اور تب ہی کہوں کہ یہ میری طرف توجہ کیوں نہیں کرتی, اور میں تب ہی کہوں کہ یہ میرے ساتھ جو ہے نا رخے انداز میں کیوں بات کرتی ہے. اگرچہ وجوہات اور ہوں گی اس کی, لیکن اس ایک کال نے اس گھر کو تباہ کیا کہ نہیں کیا یار. اور نہیں جی میری تو نہیں ہے, یہ دیکھیں یہ اللہ کی قسم میرا نمبر نہیں ہے. وہ کیویں یقین کرے ہو تو نمبر یاد کیتا ہوئے گا تاں تو سیو نہیں کیتا. جی اگر سیو ہوتا, اگر یہ میرا کسی کا نمبر ہوتا اور نہیں تو نے یاد کیا ہوگا, تیرا کیا بھروسہ, اور ہے کہ نہیں یار باتیں. اور پھر کئی لڑکے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں سارے, اب انہوں نے شغل بنایا ہوا ہے, نمبر 1 لیتے ہیں, یار تم اپنا نمبر 10, او دا نمبر لیا, او دے آخری ڈیجٹ نو بدل دیا, بدل کے کال کرتے ہیں. اب زوم کا پیکج ہوتا ہے, جہاز کا پیکج ہوتا ہے, پیکج کروا لیتے ہیں, اب اسی نمبر کا آخری ڈیجٹ بدل کرنا کالیں کرتے ہیں. اچھا اور مرد اٹھا لے تو اس کے ساتھ الگ مزاحیں کریں گے, اس کے ساتھ الگ ٹھٹھے کریں گے, کوئی پینڈو اٹھا لے اس سے الگ, کوئی پڑھا لکھا اٹھا لے اس سے الگ. اچھا اگر لڑکی اٹھا لے اس کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے آپ سے ہی بات کرنی. اب وہ الفاظ کہتے ہیں معاذ اللہ, اب وہ بیچاری پیٹ لے, یہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, شور وہ الفاظ سن لے تو وہ پھٹ کر مر جائے, اور وہ 3 دفعہ الفاظ نہ کہہ دے, شاید ایسا دنیا میں شور ہی کوئی نہیں. تو یار یہ جو موبائل دے رہے ہو گویا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی میت اٹھا رہے ہو, تو یہ موبائل جو ہے وہ بچی کے حوالے نہ کیا جائے. نمبر 8, گھر کے سارے کام احسن انداز سے کرنے کی تعلیم کریں, گھر کے سارے کام احسن انداز سے کرتی ہو. نمبر 9, صبح اٹھنے کی عادت بنائیں, صبح اٹھنے کی, تاکہ وہ سارے کام کرے, ناشتہ بنائے, سب کو دے, گھر کی صفائیاں کرے, صبح اٹھنے کی, فجر کی نماز, اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے فجر کی نماز. نمبر 10, سختی سہنے کی عادت ڈالیں, سختی سہنے کی عادت ڈالیں. نمبر 11, جو وہ منہ سے نکالے اس کو پورا نہ کریں, جو وہ منہ سے نکالے اس کو ہر دفعہ پورا نہ کریں, بلکہ کبھی نہ بھی کریں آکے اس کو نہ سننے کی عادت ہو, تاکہ اس کو نہ سننے کی عادت ہو. نمبر 12, فضول خرچ نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.